بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کا بھائی، آپ کا دوست وادی اچھائی سے محمد نوید آپ کو محبت و برا سلام پیش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی حاضر ہے۔ آج بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات نبوی سے لے کر آپ کی بعثت، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی 40 سالہ زندگی، اس پر آج گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور، وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک ہے، اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستند اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تعلق ہے، تو اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول، اور ایک میں آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو بھی ذکر آیا ہے، جو انگریزی تقویم کے لحاظ سے غالباً 20 اپریل یا 22 اپریل بنتی ہے۔ یہاں سے آپ کی حیات طیبہ کا ابتدائی دور شروع ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ عطفت میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ سے اٹھا لیا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت رہے، لیکن 2 ہی سال کے بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑا، اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبدالمطلب کی زیر کفالت بھی رہے، اور پھر اپنے دوسرے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ نے اس حیات دنیاوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ آپ نے ابتدائی دور میں شبانی یعنی گلہ بانی کا وہ فریضہ بھی سر انجام دیا جو غالباً تمام انبیاء و رسول کا ایک مشترک وصف رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہا ہے کہ اگر کوئی شہیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ بانی بھی کی، اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عرب کے لق و دق صحرا میں ایک ایسی فضا جہاں میں دور دور تک کوئی متنفس نظر نہ آتا ہو، اوپر آسمان کا سایہ اور نیچے زمین پھیلی ہوئی، ادھر ادھر پہاڑ، یہ در حقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا، گویا کتاب فطرت کا مطالعہ دل کھول کر کیا ہو۔ یہ وہ کتاب فطرت ہے کہ جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاطر کے قریب ترین آتا ہے۔ اس کے بھرپور مواقع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو ابتدائی زندگی میں بھی میسر آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاستیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ زندگی کے عین ماہیندہار میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بسر کی۔ آپ نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا، اور اس کاروبار میں لوگوں نے آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت و کردار کا لوہا تسلیم کیا۔ آپ کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل گئے، سوچنے کی بات ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا لوہا لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ اس موقع پر سنن ابی داؤد میں ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملہ میں میری اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیے، میں ابھی آیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسی مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ 3 دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ گھبرایا ہوا اس جگہ پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں مقیم تھے، وہیں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو نے اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا کہ یہیں تمہارا انتظار کرتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین، اس واقعے کو ہم معمولی نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے تارہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے الصادق اور الامین کا خطاب یوں ہی نہیں دے دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے کہ 3 دن تک کسی کے انتظار میں اسی جگہ کھڑے رہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ تھا۔ ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا بھائی انشاءاللہ ایک نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔